السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ حضرات، کئی سالوں سے ایک فتنے نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر گھول دیا تھا۔ دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے؟ باباؤں کے بابا، بابا جی کھا گیا، تھوڑے بابیاں نو کھا گیا۔ سرکار میں نے بتایا کہ جب تک تمہارے فرقے کا آخری مولوی قبر میں نہیں چلا جاتا اور اسی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہ جو اپنے بابے تھے، میں تو اس دن مانوں گا جب داتا صاحب یا لال شباز کلندر یا سلطان بہو یا فرید الدین گنجے شکر یا معین الدین چشتی یا باقی سارے بزرگ وائٹ ہاؤس غائب کر کے مارگلا ہلز پہ لا کے رکھیں گے، میں مان لوں گا۔ دیکھو 3 لاکھ میرے سٹوڈنٹس اگلے دن نہیں اسی دن ہی بریلوی ہو جان گے۔ لو سامنے میری ذمہ داری ہے۔ آئے انہوں داڑ تھلے ہائے 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 انجینئر صاحب کتنے سٹی جے لوگی بغیر نہیں علاج ہوتا۔ تسی داتا صاحب نو نہیں پھر مندے، بھائی داتا صاحب نو میں جان دے کوئی نہیں۔ تسی جی سلطان بہو نہیں مننے ہیں جناب، انہوں نے ماں پیو دا ویاہ ہویا سی تو تحفہ پیدا ہویا سی، مننے ہیں، کیوں نہیں مندے؟ ہم تو ساروں کو مانتے ہیں جو دنیا میں پیدا ہوئے اور مر گئے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جتنے مرے تھے ان کی شلواریں اتاری گئی تھی غسل کرتے وقت، اور زندہ بندہ کوئی اپنی شلوار نہیں اتارنے دیتا۔ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ ایک ایسا فتنہ جو دین کے لبادے میں چھپا ہوا تھا، خود کو علم کا دعوے دار کہتا تھا، تحقیق کا دعوے دار کہتا تھا، اور زبان ایسی کہ شیطان بھی شرما جائے۔ تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے؟ باباؤں کے بابا، بابا جی کھا گیا، تھوڑے بابیاں نو کھا گیا۔ سرکار میں نے بتایا کہ جب تک تمہارے فرقے کا آخری مولوی قبر میں نہیں چلا جاتا اور اسی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہ جو اپنے بابے تھے۔ جی ہاں، یہ وہی دجال لعنتی کذاب ہے جو خود کو مرزا محمد علی انجینئر کہا کرتا تھا۔ حضرات محترم، یہ وہی مرزا دجال ہے جو حضرات انبیاء کرام، صحابیات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، غوث، قطب، ابدال، اولیاء اللہ، بزرگان دین کے مقدس چہروں پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کرتا تھا۔ یہ وہی بدبخت دجال آدمی ہے جس نے میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسے ایسے نازیبا الفاظ بولے کہ سن کر دل کانپ جائے۔ آج وہی دجال جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ حضرات، یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ رسی کو دراز ضرور فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رسی چھوڑی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرماتا ہے نا تو وہ پکڑ بڑی عبرت ناک ہوتی ہے۔ آئے انہوں داڑ تھلے، ہاں یہ داڑ سے کہتے ہیں، کئی لوگ مجھے داڑ کی ہوتی ہے، یہ جناب جو آخر میں جو دان ہے نا۔ آج مرزا دجال جیل میں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، یہ اس کی گستاخیوں اور زبان درازیوں کا انجام ہے کہ اس وقت وہ قید بھگت رہا ہے۔ اب بھی اگر وہ باز نہ آیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے عزت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں جو فتاوا جات مرزا جیلمی کے خلاف جمع کرائے گئے تھے، اس پر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل نے اپنی حتمی فیصلہ محفوظ کر دیا، اور مرزا جیلمی کے خلاف جو ایک بات بتائی گئی تھی کہ کیا مرزا جیلمی کے خلاف 295C لگتا ہے یا نہیں لگتا، الحمدللہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل نے اپنے تفصیلی فیصلہ میں یہ کہا ہے کہ اس کے خلاف 295C بالکل بنتا تھا، یہ گستاخ رسول ہے، اس نے گستاخی کی ہے۔ اور جو ایڈیشنلی 2 انہوں نے اپنی طرف سے ایڈیشن کیا اس میں کہ یہ فساد فی الارض ہے اور یہ ایک فتنہ ہے اس ملک کے لیے اور اسلام کے لیے۔ ایک چیز اور جو انہوں نے ایڈیشن کی ہے
کہ جو لفظ دجال ہے، جو لفظ دجال ہے وہ ایک پیور اسلامک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آیا بھی قرآن سے نریٹ ہوا ہے. تو اگر وہ یہ بکواس کر رہے ہیں کہ یہ ان کی کتاب یعنی بائبل میں ہے، عیسائیوں کی کتاب بائبل میں ہے، تو یہ ہے پیور ایک اسلامک ورڈ ہے، تو یہ تو قرآن سے نریٹ ہوا ہے، قرآن سے نکلا ہوا ہے. تو بائبل تو تھی پہلے کی، تو قرآن بعد میں ہے، تو ان کی کتابوں میں کیسے یہ لفظ آ گیا؟ تو پورا موقف مرزا جیلمی کا جھوٹا ثابت ہوا. جو ان کے پیروکار اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کے خلاف 295C نہیں بنتا، یہ ایسا جملہ تھا کہ جس پر 295C نہیں بنتا، الحمدللہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل نے آج بہترین فتویٰ دے دیا. آخر ملک کی سب سے اتھینٹک جو اسلامک نظریاتی کونسل ہے جس نے ڈیل ہی انہی میٹرز کو کرتا ہے، اگر اس نے کر دیا تو میرے خیال میں اور کوئی ایسا دیگر رہتی نہیں ہے ادارہ کہ جس سے اس کی اپروول لی جائے. آج ذلیل در ذلیل وہ ہو رہے ہیں. وہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے نا کہ جس نے اللہ اور اس کے دین کے ساتھ جو ہے غداری کی، اس کو گرانے کی کوشش کی، وہ خود گرا اور ذلیل ہوئے. تو یہ تو دنیا ہے، آخرت کا حساب تو ابھی باقی ہے، اور وہ آخرت کا جو حساب ہے وہ بڑا سخت ہوگا. حضرات، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا دجال تو گرفتار ہو گیا، کیا اس کا پکڑا جانا کافی ہے؟ کیا وہ نوجوان بچے جس کے ذہنوں میں اس نے زہر گھول دیا تھا، وہ لوگ جو اس کی باتوں سے متاثر ہوا کرتے تھے، وہ اب بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے؟ جو آدمی آپ کو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ سے دور کر رہا ہے، وہ تمہارا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس نے دین کے نام پر، تحقیق کے نام پر تمہیں الجھا کر رکھ دیا ہے. دلیل کے نام پر اس نے تمہیں گستاخیاں سکھائی ہیں، دین کے نام پر تمہیں نفس پرستی کی راہ دکھائی ہے. حضرات، یہ ضرور یاد رکھیں کہ جو راستہ اس نے دکھایا ہے وہ نجات کا راستہ نہیں ہے، وہ تباہی کا راستہ ہے، تباہی کا. اصل راستہ وہ ہے جو ہمیں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا ہے. اصل راستہ وہ ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دکھایا ہے. اصل راستہ وہ ہے جو جناب سیدنا فاروق اعظم نے دکھایا ہے. اصل راستہ وہ ہے جو جناب حضرت سیدنا عثمان غنی نے دکھایا ہے. اصل راستہ وہ ہے جو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے دکھایا ہے. اصل راستہ وہ ہے جو ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ نے دکھایا ہے. اصل راستہ وہ ہے جو حضرت امام شافعی نے ہمیں دکھایا ہے. اصل راستہ وہ ہے جو حضرت امام غزالی نے ہمیں دکھایا ہے. اصل راستہ وہ ہے جو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ہمیں دکھایا ہے. اصل راستہ تو وہ ہے جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے ہمیں دکھایا ہے. تو یہ وہ راستہ ہے جو راہ نجات کا راستہ ہے. لیکن جو راستہ تم لوگوں کو مرزا نے دکھایا ہے، وہ دجال، بدبخت، بے ایمان، لعنتی، کذاب آدمی نے جو تمہیں راستہ دکھایا ہے وہ نجات کا راستہ نہیں ہے. اس پہ چلو گے تو قدم قدم پر تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا. آج بھی وقت ہے اور لوٹ کے آ جاؤ اسی راستے پر جو حضرات اولیاء کرام نے ہمیں راستہ دکھایا ہے. جو راستہ آپ کو مرزا انجینئر نے دکھایا ہے وہ نجات کی طرف نہیں جاتا، وہ تو تباہی کی طرف جاتا ہے. آپ اگر صحیح معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، نجات کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، پھر آپ کو اسی راستے پر چلنا پڑے گا جس راستے پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے چلایا ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے چلایا ہے. پھر ہمیں اسی راستے پر چلنا پڑے گا جس راستے پر حضرات اولیاء کرام علیہم الرضوان نے چلایا ہے. میں مرزا کے فالور سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج وقت ہے، پلٹ آؤ. یہ نہ ہو کہ اسی طرح حضرات انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین کی گستاخیاں کرتے کرتے تم اس دنیا سے چلے جاؤ. اگر اس طرح تم اس دنیا سے چلے گئے تو یاد رکھنا، قبر کا عذاب، آخرت کا عذاب تم سے کسی صورت برداشت نہیں ہو سکے گا. پھر کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا. آخر میں آپ کو ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں ایسے شخص کا چناؤ مت کرنا جو صحابہ کا گستاخ ہو، جو اولیاء کرام کا گستاخ ہو،
बुजुर्गान दीन का गुस्ताख हो। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस बदबख्त दज्जाल के फितने से हम सब को हमेशा के लिए महफूज फरमाए और इसको नेस्तो नाबूद फरमाए, और जो इसके फॉलोअर्स हैं मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें रासी माने।